میں نے آپ کو بات سنائی تھی، مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص تھا، وہ اپنے ملازم کے ساتھ جا رہا تھا، اذان ہو گئی تو ملازم نے آقا کی طرف دیکھا تو آقا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اذان ہوئی ہے۔ اس نے کہا پھر؟ تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ پڑھ لو، میں اتنی دیر بازار گھومتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھا مگر اس کو نماز کا شوق نہیں تھا، احساس نہیں تھا کہ فرض ہے پڑھنی ہے۔ اس نے کہا میں بازار گھومتا ہوں۔ ملازم چلا گیا، نماز ہو گئی، لوگ باہر نکلنے شروع ہو گئے، یہ ملازم نکلا نہیں، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ آئے تو آگے جائے۔ تو وہ مسجد کے دروازے پر جا کر ملازم کو آواز دے کے کہنے لگا آتا کیوں نہیں ہے؟ کس نے تجھے روک رکھا ہے اندر؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا مجھے اسی نے اندر روک رکھا ہے جس نے تجھ کو باہر روک رکھا۔ جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے۔ کیا مطلب؟ کہ تو نے اپنے اندر خواہشات کو بسایا ہوا ہے، وہ تجھے اندر نہیں آنے دیتی۔ مجھے میرے رب کی رضا نے لگایا ہوا ہے، میں اس میں لگا ہوا ہوں۔ تو سوچیں، آپ کو اگر نیکی کا موقع ملا ہے تو یہ نہ دیکھیں دوسرا نہیں کر رہا، یہ خوش ہوں کہ مجھے توفیق ملی ہوئی ہے، یہ جزا ہے، یہ انعام ہے، یہ کرم ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کا تمہیں موقع ملا تو سمجھو پہلا قبول ہوا ہے تو ملا ہے نا موقع۔ اللہ یا مگر نہیں جی، پہلے کچھ ملے تو یہ جو ملنے والے ہیں یہ کاروبار کرنے والے ہیں، یہ عبادت ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اچھا، ہر کسی کا شوق ہے میرے درجے آگے بڑھیں، منزل طے ہو، اعلیٰ مقام ملے۔ تو اعلیٰ مقام بغیر محنت کے مل جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، گناہ کا تصور بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، نافرمانی کا، گناہ کا تصور بھی نبی کے ساتھ ہم نہیں کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب میں اعلیٰ سید المعصومین ہو کر ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب قم اللیل الا قلیلا۔ وہ حبیب ہو کر اتنا شوق ساری ساری رات سجدے میں، قیام میں، عبادت میں گزار دیتے، اور ہم گناہگار ہو کر پڑھتے ہی نہیں۔ تو اگر اعلیٰ مقام چاہیے تو پھر محنت کرنی ہوتی، اور جب اعلیٰ مقام مل جائے تو محنت چھوٹتی نہیں ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس محنت میں پھر دوام آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو سنائی تھی نا بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ پتھر رو رہا تھا۔ اب پتھر کی زبان کہاں ہے، آنکھ کہاں ہے، کان کہاں ہے؟ آپ اس میں جائیں گے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، قیامت کے دن کتنے پتھر جو ہیں وہ ایندھن بنیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، تو میں رو رہا ہوں کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑا اچھی بات ہے، تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے، میں تیری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اس کو آگ میں نہ ڈالنا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے کہا، تمہاری بات مان لی، اس کو کہہ دو ہم اس کو ایندھن نہیں بنائیں گے، آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا، دیکھا وہ پھر رو رہا ہے۔ فرمایا تجھے اس دن خوشخبری مل گئی تھی، اب کیوں رو رہا ہے؟ جواب سناؤں اس کا آپ کو؟ اس پتھر نے کہا اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، کیا چھوڑ دوں اس کو؟ یہی تو میرے مسئلہ بنا تھا، اسی نے تو میری مشکل حل کی تھی۔ تو اب سمجھنے والے کے لیے بہت بڑا پیغام آ گیا۔ ہم کہیں کہ جی ہم تہجد پڑھتے تھے، فلانی چیز مل گئی، اب تہجد نہیں پڑھنی، اب تو زیادہ پڑھنی ہے، شوق سے پڑھنی ہے اور زیادہ۔ تو آدمی اس مزاج کو سمجھے۔
حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ازلی. ازلی کا مطلب شروع سے ہی پیدائشی. ان کے لیے سعادت، ماحول بھی ملتا ہے، ان کا شوق بھی ہوتا ہے، مسجد میں، نیکی میں، عبادت میں، کاروبار کر رہے ہیں تو ہر جگہ ان کو دیکھو گے وہ نیکی ہی سے شوق ہوگا، کیونکہ وہ تقدیر الہی میں سعادت مند نیک لکھے جا چکے، انہوں نے کرنی ہی نیکی ہے. ان کو شوق ہی نہیں ہے گناہ کا، دھیان ہی نہیں ہے گناہ کا. اور کچھ ہوتے ہیں جو کسی کی دعا سے ادھر آ جاتے ہیں، کسی کی نگاہ سے ادھر آ جاتے ہیں، پھر ان کو شوق ہو جاتا ہے. لیکن جس کو بھی ہو جائے پھر اس کا ظاہر اور باطن اس بات کو محسوس بھی کرتا ہے اور دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں. اس وقت جب ان کے پاس بیٹھے ہوں گناہ کا خیال ہوتا ہے، دنیا یاد آتی ہے، اور فائدہ کیا چاہیے؟ جہاں بیٹھ کے آپ کو دھیان ہی نیکی کی طرف چلا جائے، اس سے زیادہ اور فائدہ کیا سوچنا چاہتے ہو؟ سامنے کی بات ہے. تو سبقت اور نیکی کا شوق یہ بڑی بات ہے، ہونا چاہیے. ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، صحابہ جلدی کرتے ہیں، مجھے موقع مل جائے. تو یہ شوق جو ہے آپ کا نیکی کا، اور اس میں آپ کی جلدی، مسارعت، دوڑنا بھاگنا اس کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے اور آپ کو اس کا جذبہ کامیاب بناتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مولانا صاحب کیا پھر بس نیک کام کریں باقی تفریح نہ کریں، گھومیں پھریں نہیں، کھائیں پیئیں نہیں، سیر سپاٹا نہ کریں؟ سمجھے نہیں ہو یہ بات کیوں کی ہے. سیر کرنا، اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا کس نے منع کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، انما الاعمال بالنیات کے تحت اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آپ کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، مزدوری، آپ کی نیند، آپ کے سیر سپاٹے سب عبادت بن جائیں گے. سونا ضروری ہے تاکہ بدن میں میرے طاقت رہے، کھانا ضروری ہے تاکہ بدن کو قوت ملے، جگہ ضروری ہے تاکہ میں اس میں آرام کر سکوں. آپ مکان بنا رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، کیوں؟ کہ تاکہ میرے اندر قوت رہے، میں عبادت کر سکوں. یہ سب عبادت بن جائے گا. سب آپ مسجد میں داخل ہوئے، مقصد کیا ہے؟ جمعہ پڑھوں گا. اس آپ کی نیت میں صرف کیا ہے؟ آواز آئے؟ جمعہ پڑھوں گا. آپ نے صرف اتنی نیت کی، آپ آ گئے. آپ کی اس نیت کے مطابق اب آپ کا ثواب صرف جمعے کا ہے. میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، عبادت کروں گا. آپ کا یہاں بیٹھنا بھی اس نیت میں آ جائے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا. میں بات سنوں گا، درس سنوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا، جو سارے جتنے کام کریں گے نیک، ان سب کا ثواب اس میں آ جائے گا. وہ جو کہے نا نیت بہتر ہوتی ہے عمل سے، تو نیت میں مثلا وضو کیا ہے نماز کے لیے تو اس میں صرف نماز کا ثواب. اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے درود شریف پڑھا ہے، کوئی واعظ کیا ہے، درس دیا ہے، اس کا ثواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف نماز کے لیے. اور آپ کہیں میں عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو جتنے نیک کام کریں گے ان سب کا ثواب اس میں چلا جائے گا. یہ سیکھنا ہے، مزاج بنانا ہے کہ جلدی کریں، نیکی میں جلدی کریں اور نیکی کا شوق رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس نیکی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، یعنی اس کی ادائی مجبوری سے نہ ہو. آئیے اب اس حوالے سے سنیں کہ بہت سے لوگ کرتے تو ہیں مگر
ایسے ہی اوپر اوپر سے مجبوری سے سنیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر. جتنا کسی کی برداشت ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یا ہر شخص کا نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے. کوئی اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی زیادتی، اونچی، گناہ کم کیا زیادہ لکھا جائے، نیکی زیادہ کی ہے کم لکھی جائے، ایسی کوئی گنجائش نہیں. اس کا حق بولنا، وہ کتاب بولے گی، قیامت کے دن نامہ اعمال آپ کا سامنے آئے گا. تو یہ رب کے علم کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ لگ جائے کہ بندے نے کیا کرا، ایسی بات نہیں، بلکہ خود اس عامل جس نے عمل کیا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کچھ زیادہ کیا تھا یہاں کم لکھا گیا ہے، یا اس نے کم کیا تھا زیادہ لکھا گیا ہے. ایسی بات نہیں. نیکی کا پورا پورا اجر ملے گا، گناہ کا پورا پورا عذاب ہوگا. جو ہوگا اس میں معمولی سا بھی کوئی ظلم آواز آئے نہیں ہوگا. اچھا اب دھیان سے سنیں، آیت آپ نے سن لی. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. آسان کر کے ہم کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. مولانا صاحب سر پھٹا جا رہا ہے، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، کہتے ہیں آپ یا نہیں؟ بہت تکلیف ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کبھی تکلیف کو بڑا چڑھا کر بیان نہ کرنا. تکلیف کو آپ دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کو پتہ چلے نہیں میں بہت تکلیف میں ہوں، تو آپ لفظ زیادہ کر دیتے ہیں. برا حال ہے. اتنی زیادہ بیان کرنا جتنی ہے نہیں. حدیث میں آتا ہے جو ایسا کرتا ہے اس کی تکلیف اتنی ہو جاتی ہے. کہو تکلیف ہے، ہاں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، کچھ زیادہ ہے، زیادہ تکلیف ہے، اتنا کہہ لیں. نہیں جی برا حال ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. آپ کی برداشت سے زیادہ آپ کو تکلیف دی جاتی، آواز آئے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آپ کو اس کی ایمانی بات بتاؤں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ، ایمان اور شریعت کے احکام، مسلمان ہونا اور شریعت کے سارے حکم جتنے ہیں انسان کی برداشت کے مطابق ہیں، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں. ہم کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنی برداشت ہے اس کے مطابق، طاقت کے مطابق جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں بہت زیادہ تکلیف ہے، تو اس کا مطلب وہ غلط بیانی کر رہا ہے،
کیونکہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا آواز آئے نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دھیان سے سنو، شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہیں کوئی مجبوری ہے اور وہ مجبوری واضح ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھو۔ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ صحت دی ہے تو کھڑے ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ صحت نہیں رہی ہے تو رخصت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ برداشت سے زیادہ نہیں۔ روزے کا حکم ہے، سفر کی حالت میں ہو، سفر آرام دہ ہے یا کٹھن مشکل ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہو، اجازت ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مالی اور جانی طور پر صلاحیت نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ مالی طور پر اور صحت کے لحاظ سے حج ادا کر سکتے ہو تب فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ نصاب والے ہو تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ برداشت سے زیادہ تکلیف دی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو رات کو اٹھ کے کسی کام کے لیے جانا پڑے، جاتے ہیں یا نہیں؟ آواز لگائیے۔ تو رات کو اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ لی تو کیا برداشت سے زیادہ ہے؟ وہ بھی آپ پہ فرض نہیں کی ہے، نفل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چہرہ چمکے میرا، میں اچھا لگوں تو پڑھیں، نیکی کریں، محنت کریں۔ آپ خود ہی کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ والے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے، آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کو جتنا کرتے ہیں اتنا ملتا ہے۔ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں۔ ایمانی بات بھی سمجھ لی، دوسری بات بھی، تکلیف کو بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کرو۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں دی گئی ہے جو برداشت میں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور سنیے، اللہ کی پہچان جس کو معرفت کہتے ہیں، لفظ کیا ہے عربی کا؟ معرفت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ پہچان۔ اللہ تعالی نے اپنی معرفت حاصل کرنے کا حکم بھی انسان کی وسعت کے مطابق فرمایا ہے۔ اللہ کو پہچانو، وہ اللہ اپنے شان کے مطابق کرتا تو کسی کو معرفت نصیب ہوتی؟ جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق حکم دیتا کہ جیسی میری شان ہے اس کے مطابق پہچانو، تو کوئی پہچان پاتا؟ جتنی اللہ کی طاقت ہے اس کے مطابق کوئی جان پاتا؟ نہیں۔ آپ کی جتنی طاقت ہے